بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 24 اگست 2021 ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، افغانستان سے متعلق نئی خبریں، نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، افغان طالبان کی اسلامی امارت کو آج 9واں روز ہے۔ پچھلے 8 دنوں کے اندر افغانستان بھر میں امن و امان کی بہترین اور شاندار مثال قائم کی گئی ہے۔ افغان طالبان نے نہ صرف کابل شہر کے اندر جہاں پر لاکھوں لوگ آباد ہیں وہاں پر امن و امان قائم کر کے دکھایا ہے، بلکہ افغانستان کے باقی ماندہ 33 صوبوں کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اور افغان طالبان کی جانب سے پچھلے 8 دنوں میں کسی ایک شہری کو نہ تو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے ٹارچر کیا گیا ہے، اس پر تشدد کیا گیا ہے اور نہ ہی لوگوں کو پریشان کیا گیا ہے۔ معمولات زندگی جاری ہیں، مارکیٹیں، بازار سب کچھ کھلا ہے، سکول کھلے ہیں اور اسی طرح سے جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے، چاہے وزارت تعلیم کا ادارہ ہو یا پھر جو دیگر وزارتیں ہیں وہ بھی اپنا کام شروع کر چکی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کی آمد کے بعد ان کی اسلامی حکومت میں بہترین اور شاندار امن و امان قائم ہوا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ افغان طالبان کے بانی ملاعمر مجاہد رحمہ اللہ کے زمانے میں جس طرح سے افغانستان کے اندر امن و امان تھا، بالکل اسی طرح سے امن و امان بحال ہوا ہے اور لوگ خوشحال ہیں، لوگ مطمئن ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک واقعہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو گزشتہ روز پیش آیا ہے۔ افغانستان کی کابل کے اندر ایک سڑک پر ایک افغانستان کی خاتون ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے لکھا کہ آج ایک جگہ سے کابل سے میں اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر گزر رہی تھی، مجھے اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا جب چند سال پہلے میں اسی جگہ سے گزری تو یہاں سے مجھ سے موبائل چوروں نے چھین لیا تھا، اور جب میں نے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چوروں کا علاقہ ہے، تو یہاں پر جب موبائل چوری ہوتے ہیں تو پھر آپ نے ہاتھ میں موبائل کیوں رکھا ہوا تھا۔ لیکن یہی خاتون لکھتی ہیں کہ آج افغان طالبان کی اسلامی امارت قائم ہوئی ہے، اسلامی حکومت آئی ہے اور آج میں اسی جگہ سے انتہائی اطمینان کے ساتھ اور امن کے ساتھ گزری ہوں اور میرے ہاتھ میں موبائل بھی تھا، نہ کسی نے موبائل چھینا ہے اور نہ کسی میں جرت ہوئی ہے کہ مجھ سے یہ اس طرح کی چوری یا ڈکیٹی کرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کے مخالفین بھی گواہی دے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان نے امن کی مثال قائم کر کے دکھا دی ہے۔ ناظرین، میں ایک اور خبر سامنے آئی ہے کابل سے کہ ایک موبائل چور تھا، جب وہ پکڑا گیا تو افغان طالبان نے اس کا منہ کالا کر کے اسے سڑکوں پر گھمایا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ملے کہ چوری، ڈکیٹی، بدامنی کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، افغانستان کے اندر جب افغان طالبان نے کنٹرول حاصل کیا تھا 15 اگست کو، تو ابتدائی 24-48 گھنٹوں میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ چوری ڈکیٹی ہو رہی ہے، لیکن طالبان نے درجنوں چوروں کو گرفتار کر کے انہیں سمجھایا تھا، جس کے بعد اب کابل شہر کے اندر امن و امان بحال ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر افغان طالبان کے امن کی مثالیں دی جا رہی ہیں اور افغان طالبان کی اسلامی حکومت کو سراہا جا رہا ہے۔ حالانکہ ناظرین، ابھی طالبان کی اسلامی حکومت باقاعدہ شروع نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کے امیر المومنین سامنے نہیں آئے ہیں، ان کے آرمی چیف سامنے نہیں آئے ہیں اور ان کے دیگر آفیشل ان کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو افغان طالبان کے مجاہدین نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، چاہے وہ کابل کے اندر بدری فوج ہو یا پھر افغان طالبان کے دیگر جو خفیہ اداروں کے لوگ ہوں، انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہوں، ان سب نے امن قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ طالبان کی بہترین کامیابی ہے، شاندار کامیابی ہے اور اسی کے ذریعے سے طالبان اپنی اسلامی حکومت کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں افغان طالبان کے جو آرمی چیف ہیں ملا محمد یعقوب، جو افغان طالبان کے بانی ملاعمر مجاہد رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا ایک تازہ بیان شائع ہوا ہے، تازہ بیان نشر ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار آڈیو بیانات دے چکے ہیں۔ اب جو ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی عوام کو
امید رکھنی چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے کہ افغان طالبان کی اسلامی حکومت کا باقاعدہ اعلان جلد ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور افغانستان کے تمام دھڑوں کو، تمام مخالفین کو اعتماد میں لے کر ہم حکومت کا اعلان کریں گے۔ یہ کہا گیا ہے افغان طالبان کے جو آرمی چیف ہیں ملا محمد یعقوب، جنہوں نے موجودہ اور حالیہ فتح کے اندر شاندار رول پلے کیا ہے۔ طالبان کے جو بانی تھے ملاعمر مجاہد رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے ملا محمد یعقوب کی عمر محض 35-36 سال ہے۔ اتنی چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے اتنا بڑا شاندار کام کر کے یقیناً تاریخ رقم کی ہے، تو ان کے اس بیان سے لوگوں کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر باقاعدہ حکومت کی تشکیل اور اس کا اعلان جلد ہونے والا ہے، اور تمام قائدین منظر عام پر آئیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اس پیغام کے اندر یہ بھی ہدایت کی ہے کہ مجاہدین کو اپنی قوم کو تحفظات ان کو تحفظ دینا چاہیے، ان کو سہولیات دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال سے افغان قوم قربانی دے رہی ہے، اب یہ قربانیوں سے اور مسلسل جنگ سے اور ان پر ہونے والے مظالم سے یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کی خدمت کی جائے۔ اس کے لیے افغان مجاہدین کو، افغان مسئولین کو، ذمہ داران کو، گورنرز کو اور دیگر آفیشلز کو اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر دینی چاہیے لوگوں کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو سہولیات اور امن مہیا کرنے کے لیے۔ یہ کہا گیا ہے افغان طالبان کے امیر، جو افغان طالبان کے نائب امیر بھی ہیں اور اسی طرح سے افغان طالبان کے آرمی چیف بھی ہیں، ملا محمد یعقوب کی جانب سے، اور انہوں نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ مخالفین کے ساتھ کسی بھی طرح کا برا سلوک نہ کیا جائے، انہیں معافی دی گئی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ لوگ آپ کے کردار سے مطمئن ہو کر آپ کی اسلامی امارت کو قبول کریں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو ایک اچھا بیان ہے، اسے جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے۔ افغان طالبان کے جب بڑے عہدیدار اور جو ان کے بڑے لوگ جب یہ تاثر رکھتے ہیں، یہ ان کی توقعات ہیں، اور جب وہ یہ ہدایات دیتے ہیں مخالفین کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ملک کے اندر ضرور امن بھی ہوگا اور لوگوں کو سہولیات بھی ملیں گی۔ اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور بڑی خبر جو افغان طالبان کے لیے یقیناً خوشائن خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے افغان طالبان کی حکومت کو پیٹرول اور گیس کم قیمت پر فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان طالبان کی اسلامی امارت کو قائم ہوئے آج 9واں روز ہے، 8 دن گزر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پیٹرول اور گیس کسی بھی ملک کی توانائی کے لیے اور صنعتوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے افغان طالبان کو، افغانستان کو جو پیٹرول اور گیس کی قلت کا سامنا تھا، تو ایران سے بات چیت کی گئی، تو ایران نے طالبان کی درخواست قبول کی ہے، طالبان کو مدد دینے کے لیے اور طالبان کو پیٹرول اور گیس فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کام اچھی بات تو یہ ہے کہ افغان طالبان کو اب پوری دنیا کی جانب سے نہ صرف تسلیم کرنے کے لیے رابطے شروع ہو چکے ہیں، بلکہ افغان طالبان کے ساتھ تجارتی مراسم اور رابطے بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہی ایران تھا جو افغان طالبان کے مخالف ہوا کرتا تھا اور یہ اشرف غنی کا ساتھ دیا کرتا تھا، لیکن آج یہ ایران تبدیل ہو چکا ہے اور یہ ایران افغان طالبان کے ساتھ تجارتی مراسم رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کو افغانستان کی بہت ضرورت ہے۔ 420 ارب ڈالر کی چائنا نے ایران کے اندر سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہ 420 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اس وقت کامیاب ہوگی جب افغانستان کے اندر امن ہوگا۔ چائنا کا خواب ہے، چائنا کا پلان اور منصوبہ ہے کہ ایران کے ذریعے سے پیٹرول اور گیس کی پائپ لائن افغانستان کے ذریعے سے چائنا منتقل کی جائے اور یہاں پر گزرگاہیں بنائی جائیں، راستے بنائے جائیں، ہائی ویز بنائی جائیں تاکہ تجارتی رابطے، کنیکٹیوٹی آسان ہو سکے۔ تو اس کے لیے اب ایران بھی افغانستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور کم قیمت پر افغان طالبان کو اور افغانستان کی طالبان کی حکومت کو یہ پیٹرول اور گیس فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس سے ناظرین کرام اس بات کی توقع بھی بڑھ گئی ہے کہ اب پاکستان بھی افغانستان کے ذریعے سے ایران کے ساتھ گیس اور پیٹرول کی خرید و فروخت بآسانی کر سکے گا، اور اس کے ذریعے سے پاکستان اور افغانستان اور ایران کے درمیان باہمی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی بڑھے گی اور باہمی تجارت بھی فروغ پائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین کرام جو اس بات کی علامت ہیں کہ افغانستان کے اندر امن و امان بحال ہو رہا ہے اور افغانستان کی اسلامی امارت کو تسلیم کرنے کے لیے دنیا کے رابطے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے مزید خبریں بھی ہیں، بالخصوص صوبہ پنجشیر کے اندر کیا چل رہا ہے، پنجشیر کے اندر کس کا پلڑا بھاری ہے، وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، آخر وہ سرنڈر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے احمد ضیاء مسعود، اس کے کیا خیالات ہیں،
ہیں، کیا توقعات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ لیکن اس ویڈیو کو آپ دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں، ٹویٹر پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور اسی طرح سے میسنجر پر، انسٹاگرام پر، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اس ویڈیو کے نیچے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور دیں، اور ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی کہیں، تاکہ لوگوں کو حقائق پہنچ سکیں، اصل حقائق معلومات مل سکیں، اور درست اور مستند انہیں خبریں مل سکیں۔ آپ جانتے ہیں بھارت کا میڈیا، یورپ کا میڈیا، امریکہ کا میڈیا افغانستان کے حوالے سے بہت کچھ جھوٹ بول رہا ہے، بہت پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے، اس پروپیگنڈے کا مؤثر جو جواب ہے، مؤثر جو حل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مستند خبریں لوگوں تک پہنچائیں، مستند حقائق لوگوں تک پہنچائیں، درست معلومات لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اطمینان میں رہیں اور افغانستان کے اندر ہونے والے امن و امان سے خود بھی مستفید ہوں، اور اسی طرح سے دنیا کو بھی اسلامی حکومت کی مثال دیں، تاکہ لوگ بھی اس نظام کی طرف آئیں اور اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔